السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ میرا کوریا کے سفر نامے کا 8واں حصہ ہے۔ ابھی جیسا کہ کل جہاں پر میں نے بات کو ختم کیا تھا کہ میرے تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں ان لوگوں کے ذہن میں بہت سارے اشکالات تھے، خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے کے تعلق سے، اور قرآن، بائبل اور تورات میں کیا فرق ہے۔ ابھی چونکہ مجھے ان کے اشکالات کو دور کر کے ان کے ذہن کو کلیئر کرنا تھا، تو اس کے لیے میں نے بڑے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ ان کو سمجھایا۔ میں نے کہا دیکھو، تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، اور قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے۔ تینوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی کتابیں ہیں۔ فرق کیا ہے تینوں میں؟ فرق یہ ہے کہ تورات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ مسئلہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے، اس کے بعد انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ یہ آخری کتاب ہے، اب اس کے بعد میں دوسری کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، اور موسیٰ علیہ السلام ہمارے آخری نبی، اب ان کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئیں گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، بنی اسرائیل میں نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو باقی انبیاء آئے، اسی لیے بنی اسرائیل نے باقی انبیاء کو قتل کرنا شروع کیا۔ وَقَتَلَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ بِغَيْرِ حق، میں نے کہا قرآن پاک میں ہمارے لکھا ہوا ہے ایسا کہ انبیاء کو قتل کرتے گئے۔ اسی لیے انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے کاٹ دیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو آگ میں جلا دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی دشمن بن گئے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو اتنا درد سہا، اتنی تکلیفیں سہی، اتنی پریشانیاں سہی، تاکہ مانوتا کو، انسانیت کو، ہیومنٹی کو درد نہ ہو، تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ میں نے کہا بالکل صحیح ہے، لیکن ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کم تکلیفیں نہیں برداشت کی، انہوں نے بھی کم مجاہدے نہیں کیے، ان کے راستے میں بھی کم کانٹے نہیں بچھائے گئے، ان کو بھی کم پتھروں سے نہیں مارا گیا۔ ارے ان کی بھی سیرت، ان کی بھی زندگی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے پورے میرے میتھڈ کو سمجھو۔ میں نے کہا یہ یہودی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کیوں دشمن بن گئے؟ اس لیے دشمن بن گئے چونکہ وہ ان سے پہلے بھی نبیوں کا قتل کرتے آ رہے تھے، اور اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گیا۔ فرق کیا ہے؟ میں نے کہا ہمارے اور تمہارے سوچ کا فرق یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم اللہ کا نبی مانتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے، فرض ہے، جتنا رسپیکٹ تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیتے ہو، ہم نے بھی اتنا ہی رسپیکٹ دینا ضروری ہے۔ اگر ہمارے رسپیکٹ میں ایک آنے کا بھی فرق آ گیا، ایک پیسے کا بھی، کسی بھی ایک نبی کے بارے میں، چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت زکریا ہو، حضرت یحییٰ ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، کوئی بھی نبی ہو، چاہے وہ یہودیوں کے نبی ہو یا تمہارے نبی ہو، کوئی بھی نبی ہو، ہمارے لیے تو سارے نبی کامن ہے، سارے نبی برابر ہے، بلکہ سارے نبیوں کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، وہ ایسا ہے کہ ہم تو رتی برابر بھی ان کی شان میں، ان کی عظمت میں کمی نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ ایک مسلمان اسی وقت میں کمپلیٹ مسلمان ہوتا ہے جس وقت میں وہ سارے نبیوں کی نبوت کو بھی تسلیم کرے اور ان کی عظمت کو اپنے دل میں قائم رکھے۔ میں نے کہا ہمارے یہاں تو عقیدہ ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، اگر ایک رسول کے بارے میں بھی، ایک نبی کے بارے میں بھی کسی مسلمان کے دل میں شک آ گیا، وہ ایمان سے خارج ہو گیا۔ یہ عقیدہ ہے، میں نے کہا ہم مسلمانوں کا۔ ہمارے یہاں یہ نہیں ہے جیسے یہودیوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہے جیسے تم لوگوں نے کہا کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اب کوئی نہیں ہے، اور ان کو اللہ نے جو ہے اپنے بیٹے کے طور پر بھیجا تھا۔ تو یہ مسئلے کو میں نے تھوڑا سا اور واضح کیا۔ میں نے کہا دیکھو ایسا نہیں ہے، تم ان کو بیٹا سمجھ رہے ہو، ہم ان کو بیٹا نہیں سمجھتے، ہم ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی مانتے ہیں۔
جیسے اور نبی تھے ویسے وہ بھی نبی تھے، ان کو ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ اور پوری ایک صورت ہے، میں نے کہا ہمارے پاس قرآن پاک میں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، اور اسی میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ تو یہ تمام باتیں جو ہے میں اچھی طرح سے ان کو سمجھانے لگا۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ میرے جو شاگرد، میرے جو اسٹوڈنٹس جن کے ساتھ میں یہ ساری ڈسکشن کر رہا تھا، وہ کوئی اپنے انڈیا کے ان پڑھ، جاہل یا پھر کم پڑھے لکھے ایسے نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں میرے ایک شاگرد کی جو ایجوکیشنل جو لیول ہے ان میں سے میرا ایک جو شاگرد ہے، اس نے ساؤتھ کوریا کے اندر آلریڈی ماسٹر کی ڈگری لے کر وہ پی ایچ ڈی کے لیے مشیگن یونیورسٹی USA یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ جا کر وہاں پہ تقریباً 3 سال رہ کر اس نے پی ایچ ڈی کمپلیٹ کیا، اور اس کے بعد ابھی آ کے اپنے ملک میں وہ وہاں پہ ماشاءاللہ ایک بہترین زندگی گزار رہا ہے، اور ایک بڑی کمپنی کے اندر بڑی پوسٹ کے اوپر ہے۔ یہ اس کا ایجوکیشن لیول۔ دوسرا میرا ایک اسٹوڈنٹ جس کا نام مائیکل آلریڈی وہاں پر ایک یونیورسٹی میں پروفیسر ہے، اور آپ کو بتا دوں کہ مائیکل کا پورا ایجوکیشن ریلیجیس اسپیشلسٹ کے طور پر ہوا ہے۔ اس نے آل ریلیجن، چاہے وہ اسلام ہو، کرسچینٹی ہو، یہودیت ہو، ان تمام مذہبوں کے اوپر اس نے تعلیم حاصل کی۔ وہ ایکسپرٹ ہے، ریلیجیس ایکسپرٹ اس کو کہا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ اس کی آل ریلیجن پہ اچھی نظر، اور اس کے علاوہ اسلام بھی اس نے پڑھا ہوا، اور خود وہ پروفیسر ایک یونیورسٹی کے اندر، تو اس کے لیے اس کو سمجھانا میرے لیے کوئی بہت مشکل یا اوگھڑ کام نہیں، کیونکہ وہ لوگوں کا مزاج ایسا ہے کہ آپ اگر ان کو آتھینٹک بات سمجھائیں گے، ٹیکنیکل بات، چونکہ وہ لوگوں نے منطق نہیں پڑھا ہوا ہے، میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں، تو ریٹا راٹی، مناظرے بازی، حق سمجھ میں آنے کے باوجود کہ ہاں یہ آدمی جو بول رہا ہے یہ حق ہے، مگر پھر بھی اب میں ایسا کیا کروں جس کی وجہ سے میں اس کو منہ پہ گرا سکوں، یا اس کو رد کر سکوں، یا اس کی بات کا توڑ نکال سکوں، یا اس کو جواب دے سکوں۔ جیسے ہمارے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں ہم لوگ 2 3 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے ایسی مناظرے بازی میں اپنی صلاحیتوں کو برباد کر کے اس کو عقل مندی سمجھتے، ہوشیاری، اور لوگوں کے سامنے اپنا شان پناہ جھاڑتے۔ اس کو تو ایسا جواب دیا میں نے، اس کو تو یہ بولا میں نے، وہ فلانے کو تو ایسا منہ پہ گرا دیا میں نے، اس کو تو ایسا دلیل کے ساتھ میں پیک کر دیا، بس خاموشی بیٹھ گیا بولے۔ اور یہ مسائل کائے پہ چل رہے؟ یہ تراویح کی رکعتوں پہ چل رہے، یہ ہمارے ہاتھ باندھنے کے اوپر سے چل رہے ہیں، یہ ٹوپی پہن کے نماز پڑھنے پر سے چل رہے ہیں، یہ نماز کے بعد دعا کرنے کے لیے، نماز کے بعد مصافحہ کرنے کے لیے، یہ تمام مسائل جو ہمارے یہاں پہ، ان مسائل کے اوپر ہماری ایسی صلاحیتیں لگ رہی ہے، اس کو ہم لوگ کام سمجھ کے، اور دونوں بھی ماننے کو تیار نہیں ہے دلیل کے ذریعے سے، مگر وہاں یہ حال نہیں ہے۔ وہ ہائر ایجوکیٹڈ لوگ، ہم کیا ان کی برابری کریں گے؟ ایسے پڑھے لکھے، وہ مشیگن یونیورسٹی سے اس نے پی ایچ ڈی کیا، وہ آلریڈی پروفیسر ہے اور ریلیجیس اسپیشلسٹ ہے، تو وہ لوگ جو ہے وہ تمام باتیں جو آتھینٹک طریقے سے میں نے ان کو سمجھائی، ماشاءاللہ ان کے سمجھ میں آ گئی، اور صرف سمجھ میں نہیں آئی، پھر میں نے آگے ان کو اللہ کے نبی کی سیرت بتایا۔ میں نے کہا دیکھو ابھی جیسا تم نے بتائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیسی تکلیفیں، پریشانیاں آئی، میں نے کہا سیم ان کے گزرنے کے تقریباً 650 سال کے بعد یا 750 سال کے بعد میں دنیا کے حالات جو تھے، حالات وہ کیسے ہو گئے۔ سن 671 عیسوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، تو اس وقت کے حالات میں نے ان کو بتایا، کیونکہ میں نے کہا دیکھو اللہ نے ہر زمانے میں جو نبی بھیجے، المائٹی گاڈ، کیونکہ اللہ ان کا بھی ایک ہی ہے، ہمارا بھی ایک ہی ہے، سب کا اللہ ایک ہی ہے، وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، ان کو وہی اینگل سے سمجھانا پڑتا۔ میں نے کہا دیکھو اس نے ہر زمانے میں جیسے حالات بگڑے، حالات کو سدھارنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں کا جو دادا گیری، بھائی گیری، لوگوں کو سود سے قرضے دینے کا، پھر ان کو جو ہے پریشان کرنے کا، ظلم کرنے کا، وہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، اس لیے وہ آئے۔ اب ان کے بعد ایک گیپ پڑا، سن 671 سال کا جو ہے نا گیپ پڑا۔ میں نے کہا وہ گیپ کے درمیان میں
پھر دنیا کے حالات ایسے ہو گئے کہ اب اللہ کو اپنے آخری نبی کو بھیجنے کا وقت آ گیا، اور اس وقت میں نے کہا کہ وہ جو دوسری جینیالوجی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت اسماعیل سے، اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے جیسا کہ پہلے وعدہ کیا تھا تورات میں، انجیل میں اور ادر جو ریلیجیس بکس ہے، جو اسکرپچرس ہے، اس کے اندر جیسے کہا تھا کہ ہم ان کو عرب میں بھیجیں گے، تو وعدے کے مطابق اللہ نے ان کو عرب کی سرزمین پہ بھیجا۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب عرب کی زمین پہ آئے تو ایسا نہیں کہ لوگوں نے ان کا موسٹ ویلکم کیا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میسیج، جو پیغام تھا، وہ لوگوں کے اپنے مزاج کے خلاف، ان کے اپنے نفس کے خلاف۔ لوگ چاہتے تھے کہ ہم لوگ بیت اللہ کا برہنہ طواف کریں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اس سے روکتا تھا۔ لوگ چاہتے تھے کہ ہم صرف ایک خدا کی نہیں، اس کے ساتھ اور اپنے دل سے بنائے ہوئے جو 360 بت ہے جو بیت اللہ میں انہوں نے رکھ دیے تھے، وہ چاہتے تھے ان کی بھی پرستش کرے، ان کی بھی عبادت کرے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اس سے روکتا تھا۔ تو چونکہ لوگوں کا جو نفس ہے، لوگوں کا جو اپنا مزاج ہے، یہ دین اس کے خلاف راستہ بتا رہا تھا، اس لیے لوگ ان کے دشمن بن گئے۔ لوگ وہاں پہ میں نے کہا لوگوں نے ایک دیوار بنا دی تھی، بڑے چھوٹے کے بیچ میں، کالے گورے کے بیچ میں، امیر غریب کے بیچ میں، غلام اور آقا کے بیچ میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے وہ پوری دیواروں کو توڑ دیا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اسی لیے میں نے کہا اسلام میں جب نماز پڑھتے ہیں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، یہ چھوٹا، یہ غریب، یہ کالا، یہ امیر، یہ آقا، یہ غلام، کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے لیے میں نے کہا جب ان لوگوں کو یہ لگا کہ ارے یار یہ آدمی تو ہمارے پورے سماج کو چینج کرنے کی بات کر رہا ہے، اس کے لیے لوگ دشمنی پہ کھڑے ہو گئے۔ پھر میں نے ان کو اللہ کے نبی کی قربانی کے واقعات بتائے، مکے میں کیسے کیسے ستایا گیا، کیسے اونٹ کی اوجھڑی نماز کی حالت میں ان کے سر مبارک پہ رکھ دی گئی، کیسے طائف کے سفر کے اندر 9 میل تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارا گیا، اور سر کے بالوں سے لے کے پیر کے جوتیوں تک پورا جسم اطہر جو ہے خون کے اندر لہو لہان ہو گیا۔ آپ یقین کرو وہ سننے والے سارے کیا سارے کرسچن تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ انہوں نے وہاں سے ٹیشو پیپر لیا میرے روم میں جو رکھے ہوئے تھے، وہ اپنی آنکھیں پوچھنے لگے جب میں نے ان کو یہ قربانیاں بتائی کہ ہمارے حضرت محمد، تم کو میں نے کہا ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ تم نے ابھی تک خالی حضرت جیزس کرائسٹ کی جو قربانیاں ہیں وہ تم نے پڑھی، تم کو پتہ نہیں ان کے بعد جو پروفیٹ آئے، جو نبی آئے، ان کو بھی قوم نے کیسا سمجھایا۔ یہ قوم نے کسی نبی کا ویلکم نہیں کیا۔ قوم کو ڈھول تاشے کی بات بتانے والے پسند آتے ہیں، قوالیوں کی بات بتانے والے پسند آتے ہیں، قوم کو ناچ گانے کی باتیں بتانے، قوم کو ہر وہ آدمی اچھا لگتا ہے جو قوم کو ان کے نفس کی، جو ان کا دل چاہ رہا ہے اس کا راستہ بتانے والا۔ لیکن جس نے حق کی بات کی اور حق کا راستہ بتایا، قوم تو اس کی دشمن بن گئی۔ قوم اس کی غیبتیں کریں گی، چغلیاں کریں گی، برائیاں کریں گی، نقص نکالیں گی۔ اب میں آپ کو بتا دوں، بہت سارے لوگ ہیں وہ میرے ساتھ میں ریٹا راٹی کرتے۔ وجہ یہ ہے اگر میں ان لوگوں کو ان کے نفس کے حساب کا راستہ بتاؤں بہت اچھا لگے گا، ان کو بہت اچھے مولانا ہیں۔ اگر میں ان کو لڑنے جھگڑنے اور نفرت کی باتیں بتاؤں، اس کے خلاف نفرت، اس کے خلاف نفرت، یہ ہمارا دشمن، وہ ہمارا دشمن، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں لوگ ایسا سر آنکھوں پہ اٹھا کے رکھیں گے۔ کیونکہ ہماری قوم کو وہی لوگ اچھے لگتے ہیں جو دوسروں کے مذہبوں پہ کیچڑ اچھالے، جو دوسروں کے خداؤں کو یا ان کے دیوی دیوتاؤں کو برا بھلا کہے۔ لوگ ایسے لوگوں کی تصویریں اپنے موبائلوں میں رکھتے ہیں، ایسوں کے آزو بازو اپنی فوٹو نکال کے جو ہے اس کو شیئر کرتے، ان کو لگتا بڑا پن محسوس ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے جیسا آدمی کوئی پیار، محبت، جوڑ اور آپس میں ایک دوسرے کو رسپیکٹ اور سارے مذہب کا احترام کرنے کی اور سارے مذہبوں کو جو ہے سمان دینے کی بات کرتا ہے، لوگوں کو پسند نہیں آتی یہ باتیں۔ ہاں نہیں یار بولے، یار حضرت بہت پکارے بولے، یار نفرت کی باتیں کرو تو پسند آتی ہے، کیونکہ ان کے نفس کے اندر نفرتیں بھر گئی ہوئی ہے۔ تو میں نے وہ لوگوں کو ایسے ہی سمجھایا۔ میں نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں، کیونکہ یہ لوگوں کو یہ باتیں پسند نہیں آتی، تو وہ ماشاءاللہ رونے لگے، وہ ان کی اللہ کے نبی کی قربانیاں سن سن کر۔ تو ایسا ہوتا ہے میرے محترم بزرگوں، اس طریقے سے سمجھانا پڑتا ہے۔ اور دیکھو کیسا ہے،
نفرتوں سے کام نہیں ہوتا ہے. ابھی ہم نے ان کو، یہ لوگوں نے اتنا رسپیکٹ کے ساتھ میری تمام باتیں سنی. ہمارے بیچ میں جو ریلیشن بنا ہوا ہے 1.5 سال کا، وہ کیوں ہے؟ کیونکہ پہلے لوگوں کو مائل کرنا پڑتا ہے. مائل کرو، پہلے مائل کرو، ان کو سلام نمستے کرو، ان کو جو ہے ملے تو گڈ مارننگ گڈ آفٹرنون بولو، ان سے پہلے ریلیشن بناؤ، ان کو پہلے مائل کرو، اور پھر ایسا بٹھا کے اطمینان سے ان کو قائل کرو. اور وہ سارے لوگ قائل ہو چکے ہیں. ابھی میں اور آگے بتاؤں گا آپ کو کہ وہ مائیکل کے مائنڈ میں اور بھی انٹرنیشنل لیول پر آج جو مسلمانوں کی امیج بنی ہوئی ہے، اس کے بارے میں بہت سارے کوشچنز تھے، وہ بھی میں نے پوری طرح سے دھو ڈالا، پوری طرح سے کلیئر کرا. الحمدللہ آج مجھے امید ہے اس بات کی، ان قریب وہ تمام لوگ اسلام کی آغوش میں آ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے، اور آپ بھی ان کے لیے دعا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.